بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 60 گرام رال سفید اور 40 گرام گوند کیکر کو باریک صفوف کر لیں۔ اس صفوف کے 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں۔ 2 کیپسول صبح 2 شام کھانے کے بعد ہمرا دودھ لیں۔ 1 ہفتے میں ایچ پیلوری، جریان، لیکوریا اور ایام کی زیادتی بفضل خدا ٹھیک ہو جائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، بندہ ناچیز خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم رال سفید کے بارے پھر سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ویڈیو پہلی ویڈیو سے زیادہ مفصل ہوگی، اور دوسرا اس میں آپ کے سوالات اور خدشات کے جوابات دیے جائیں گے۔ رال ایک درخت سال کا گوند ہے۔ یہ کسی حد تک صنوبر سے ملتا جلتا درخت ہے۔ اس گوند کو فارسی میں راتلنج، سندھی میں دھوپ اور انگریزی میں سال ٹری ریزن کہتے ہیں۔ درخت سال کے تنے کو شگاف دینے پر ایک کثیف سا روغن نکلتا ہے۔ عملِ تقطیر کے ذریعے اس سے روغن کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ یہ روغن روغن تارپین کے نام سے ملتا ہے، اور جو باقی گوند اس سے بچ جاتی ہے یا جو چیز نیچے بیٹھ جاتی ہے اسے رال سفید کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رال سفید سے روغن تارپین جیسی بو آتی ہے۔ اس کا مزاج تیسرے درجے میں گرم خشک ہے، جبکہ مقدار خوراک 1 سے 2 گرام ہے۔ اس کے بارے مزید بات کرنے سے پہلے آئیے درخت سال اور رال سفید کی پہچان کر لیتے ہیں۔ یہ سال کا درخت ہے جو کہ ہمالیہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ بہت قدآور درخت ہوتا ہے۔ اس کے پتے بڑے، نرم اور نوکدار ہوتے ہیں۔ پھول سفید رنگ کا ہوتا ہے جو کہ بید مشک کی طرح لمبا ہوتا ہے۔ اس کے پھل میں نشاستہ کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی لوگ اس کا آٹا بنا کر روٹی پکاتے ہیں۔ اس درخت کی گوند کو رال سفید کہتے ہیں، جو پنسار سٹور سے عام ملتی ہے۔ یہ ذائقے میں کڑوی اور بدبودار ہوتی ہے۔ اسے صابن بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ رال قابض ہے، ورموں کو تحلیل کرتی ہے، زخموں کو بھرتی ہے، اس لیے اس کا استعمال مرہموں میں کافی کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا سوال تھا کہ ہم نے تو اس کا بیرونی استعمال ہی سنا ہے، اسے کھانے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ تو عرض ہے کہ حکمت اور تدبیر سے آرسینک اور کچلا جیسے زہر بھی استعمال کروائے جاتے ہیں۔ رال تو زہر ہے ہی نہیں، اس کو 1 سے 2 گرام تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ آپ مقدار خوراک ٹھیک رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کبھی غلطی سے مقدار زیادہ استعمال کر لیں تو آپ دودھ اور گھی استعمال کر کے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر کبھی خدا نخواستہ جلد گرم پانی، آگ، استری یا سیلنسر وغیرہ سے جل جائے تو یہ مرہم مریض کے لیے آرام جاں کا کام کرتی ہے۔ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ رال سفید 40 گرام، دانہ الائچی خرد یعنی چھوٹی الائچی کے بیج 5 گرام اور سندور 6 گرام۔ رال کے سوا سب ادویہ کو اچھی طرح پیس کر کپڑ چھان کر لیں۔ سندور تو پہلے ہی باریک ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو الائچی کے دانوں کے ساتھ آپ اچھی طرح پیس کے کپڑ چھان کر لیں تاکہ بالکل پاؤڈر بن جائے۔ اب رال سفید کو باریک کر کے کسی برتن میں ڈال کر 250 گرام پانی ڈال کر اچھی طرح سے ہلائیں۔ رال پھول جائے گی، پانی نکال کر دوبارہ 250 گرام پانی ڈال کر ہلائیں اور پانی نکال دیں۔ یوں 21 مرتبہ یہ عمل کریں۔ اب اس میں الائچی کے بیجوں کا صفوف اور سندور ڈال کر 30 گرام سرسوں کا تیل ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ بس مرہم تیار ہے۔ یہ مرہم ہر قسم کے جلے ہوئے مریض کو لگا سکتے ہیں۔ اس کے لگاتے ہی جلن سے تڑپتا ہوا مریض سکون پا جاتا ہے۔ صبح شام مریض کو لگائیں، انشاءاللہ چند یوم میں بہتر کر دے گا۔ رال سفید اور موچرس برابر وزن لے کر پیس لیں۔ پیچز کیسے ہی ہوں، آدھے سے 1 گرام دوائی دن میں 3 بار پانی کے ساتھ دیں، بفضل خدا ایک ہی دن میں آرام ہوگا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔